السلام علیکم. ہیلتھ ٹاک میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان فلک قادر. آپ کو پروگرام میں وارم ویلکم کرتی ہوں. ناظرین, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم گزشتہ ہفتوں سے جو ہے پروگرام کر رہے ہیں ریگارڈنگ IVF اینڈ انفرٹیلٹی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اور بڑا جو ہے یہ امپورٹنٹ ٹاپک بھی ہے اور بہت ضرورت بھی ہے اس پر ڈسکس کرنے کی, اور اوتھینٹک انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. آج میں نے اپنے پروگرام میں بہت ماہر ڈاکٹر کو مدعو کیا ہے جن کی اسپیشلٹی اگین IVF ہے, اور وہ ہمیں آج بتائیں گے ریگارڈنگ دا جینڈر کے کہ آپ جینڈر کی بھی سلیکشن کر سکتے ہیں وین یو وانٹ ٹو گو فار یور ٹریٹمنٹ. یہ بڑی مزیدار بات تھی میرے لیے بھی, اور بڑی آپ لوگوں کے لیے بھی ایک اسپیشل چیز ہوگی کہ آپ لوگوں کو جب ٹریٹمنٹ آپشنس آپ کے پاس آئیں گے, جب وین یو آر ناٹ مطلب کنسیونگ, آپ اپنا ایک مطلب آپ علاج نہیں کروا رہے ہو یا پھر آپ کروانا چاہ رہے ہو تو آپ کے پاس آپشن ہے. میں ڈاکٹر صاحبہ سے آپ کو ملواتی ہوں. شی از ویری نائس اینڈ ویری فیمس ڈاکٹر افشا جاوید ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے؟ جی ٹھیک ٹھاک, آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں خیر سے ہوں. ڈاکٹر صاحبہ آج جو ہے وہ ہم IVF کے اوپر تو بات کریں گے, پر آپ نے مجھے بیفور اسٹارٹنگ آر پروگرام بڑی اچھی باتیں بتائیں کہ ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں ریگارڈنگ جینڈر کے, اور بچوں کی آپ جو کہہ رہی تھی کہ ارلی اسکریننگ بھی ہو سکتی ہے, تو ذرا اس کے بارے میں بھی ہمارے ویورس کو بتائے گا. جی, ہمارے پاس ایک فیسلٹی ہے کہ ہم لوگ اگر پیشنٹ کو ہمیں ICSI IVF کرنا پڑ رہا ہے تو اس میں ہم جینڈر بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. یعنی کسی کو لڑکی چاہیے یا لڑکا چاہیے تو اس کے اکارڈنگلی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ ہمارے پاس یہ فیسلٹی ہے کہ کیونکہ بہت لوگ پسند کرتے ہیں, یہاں ہمارے یہاں کامن ہے کہ, اور اس میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر فیملی میں کوئی ڈیزیزز ہیں جیسے جینیٹک ڈیزیزز ہیں, کروموزومل ایبنارمیلٹیز ہیں, تو اس کے لیے اسکریننگ کا بھی ہے, یعنی پری جینیٹک اسکریننگ کی بھی فیسلٹی ہے. اور پیشنٹ ویسے اسپونٹینیسلی کنسیو تو کر لیتی ہیں لیکن مس کیریجز ہونے لگتے ہیں, تو اس میں موسٹلی کروموزومل ایبنارمیلٹیز ہوتی ہیں. اس کے لیے پھر ہمارے پاس پری جینیٹک اسکریننگ کی فیسلٹی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ایمبریو بنے گا وہ آپ ہی کا ایمبریو ہوگا, میل سے سپرم اور فیمیل کا ایگ, اور ایمبریو جتنے بھی بنیں گے ان کو پھر ہم سلیکٹ کرتے ہیں فار جینیٹک اسکریننگ. اس میں دیکھا جاتا ہے جتنی بھی ڈیزیز ہیں جیسے ہیموفیلیا ہے, تھیلیسیمیا ہے, سسٹک فائبروسس ہے, یہ وہ ڈیزیز ہیں جو کامنلی جینز میں ہوتی ہیں. تو اس کو اگر سلیکٹ کیا جائے کہ کون سا ایمبریو ہیلدی ہے پھر وہی ٹرانسفر کیا جائے. تو اس طرح سے ICSI کا پروسیجر کرنے کے بعد, اسکریننگ کرنے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ ایمبریو میں کون سی ایبنارمیلٹی ہے, وہ ایمبریو سپریٹ کر لیے جاتے ہیں اور وہ سلیکٹ کیے جاتے ہیں صرف جو ہیلدی ایمبریوز ہوتے ہیں, اور انہی کو صرف ٹرانسفر کیا جاتا ہے. اوکے, صحیح, جو ہیلدی ہوں گے انہی کو آپ ٹرانسفر کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں تو آبویسلی ہے کہ بڑی ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہیں, اور یہ ہر ادارہ تو نہیں کر سکتا ہے. تو یہ اوکے, تو یہ کیسے اسکریننگ ہوتی ہے, ذرا ہمارے ویورس کو بتائے گا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ہیلدی ایمبریو ہی سلیکٹ کرنا ہے. تو پروسیجر وہی ہوتا ہے ICSI کا پروسیجر, یعنی IVF. پہلے ایگس کو ہم گرو کرتے ہیں انجیکشنز دینے کے بعد, وہ جب ایک اسپیسیفک سائز اچیو ہو جاتا ہے پھر اس کو سپرم انجیکٹ کر کے ایمبریو بنا کر اس کو پھر بایوپسی کر کے چیک کیا جاتا ہے. جی بالکل, اور جینڈر بھی اسی طرح ہی دیکھا جاتا ہے. اچھا, جینڈر میل ہے یا فیمیل. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ ذرا زیادہ ماڈیفائڈ ہے جو اسکریننگ ہے. اوکے, اب جیسے کہ لیٹ سپوز کوئی 3 بیٹے ہیں اور ان کو چاہیے کوئی بیٹی, تو از اٹ پاسبل؟ اٹ از پاسبل, لیکن یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کوانٹٹی کیسی ہے فیمیل کی ایگس کی اور کوالٹی کیسی ہے, کیونکہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر فیمیل ہمارے پاس اگر 40s میں آ رہی ہیں اور ان کا ریزرو اچھا نہیں ہے تو موسٹ پرابلی یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اچھے ایمبریو کی کوالٹی نہیں ملتی, پھر اس میں ہم جینڈر نہیں کر پاتے ہیں. اوکے, تو یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, اس لیے ایز سون ایز پاسبل پیشنٹ اگر سلیکٹ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ جتنی جلدی آئیں. بلکہ اگر انفرٹیلٹی دیکھی جائے تو ہمارے یہاں کامنلی بہت ٹائم گزار کے آتے ہیں کپلس, اور فیملیز بھی کوآپریٹ نہیں کرتی. تو یہ سب مل کے ہی ہوتا ہے کہ فیملی کو چاہیے کوآپریٹ کریں, اور کپلس کو بھی چاہیے کہ جتنی جلدی آئیں اتنا جلدی ہی ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے. ضروری نہیں ہوتا ہم IVF کی طرف لے کے جائیں, ہمارے پاس دوسری فیسلٹیز بھی ہیں, اور بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں. میل فیکٹر بہت کامن ہے ہمارے یہاں, لیکن ایوائڈ کرتے ہیں میل آنا اور وہ سب بتانا.
ہمارے یہاں اور بھی ایک ماڈیفائڈ مائکرو ٹیزی کے نام سے ہے، جس میں ہم اسپرمز جو ہیں وہ آپریشن کے ذریعے، یہاں پہ ہمارے جو یورولوجسٹ ہیں وہ مائکروسکوپک فیسلٹی ہے جس کے ذریعے ریٹریو کرتے ہیں اسپرمز کو، اور پھر ان کو فریز بھی کیا جا سکتا ہے اور یوز کیا جا سکتا ہے فار ایکسی. اوکے، زبردست. تو ایکسی کا ٹریٹمنٹ، ایکسی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی سیم ہے آئی وی ایف سے؟ جی جی وہی ہے، سیم ہے، یہ تھوڑا سا اور ماڈیفائڈ ہے. اچھا، ایکچولی آئی ڈسکس ود لاسٹ ٹائم کہ وہ تھوڑا اور ماڈیفائی ہے اور اس میں آپ کا جو ہے وہ 100% رزلٹ ہوتا ہے. سو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ واٹ از دا ڈفرنس؟ اٹس ناٹ 100% تو کہیں پہ بھی نہیں ہے، لیکن 35 to 40% ہے رزلٹ. وہی بات ہے کہ اگر جلدی کپلز آئیں، ینگ کپلز میں بہت اچھے ریزلٹس ہیں، کیونکہ دیکھیں فیمیل کی جیسے جیسے ایج زیادہ ہوتی ہے تو وہ گریجولی ریزرو ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو دس از گڈ کہ اگر جلدی آئے پیشنٹ، جلدی اس کی ایویلویٹ کیا جائے کہ اس کی کیا کمپلیکیشن ہے، کیا پرابلم ہے، وائی از شی ناٹ کنسیونگ. تو ہم لوگوں کو یہ سب دیکھنا پڑتا ہے، اور ہم لوگ کچھ بیس لائن انویسٹیگیشنس کرواتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ میں کیا پرابلم ہے، اس کے اکارڈنگلی ٹریٹ کیا جاتا ہے. اوکے، پیشنٹ کی پرابلم کے اکارڈنگلی ہی آپ ٹریٹ کریں گے. obviously بات ہے جب فرسٹ وزٹ کرے گا تو ضروری تو نہیں ہے کہ فرسٹ وزٹ پر یا آپ ان کو آئی وی ایف آفر کر دیں. بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جو بہت سی جگہوں سے ہو کے آتے ہیں، اور یہاں دائیاں اب تک بہت کامن ہیں جو کہ انٹرا یوٹرائن کیویٹی میں بہت ساری کمپلیکیشنز کریٹ کر دیتی ہیں، کیونکہ وہ کافی اگر کچھ انسرٹ کر رہی ہیں کوئی میڈیسن اپنی یا کچھ، تو اس سے اینڈومیٹرائٹس ہو جاتا ہے، موسٹلی انفیکشنز ہو جاتے ہیں انٹرا یوٹرائن کیویٹی میں، اور پھر کنسیو ہونے میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. ایون آفٹر کتنے بھی ماڈیفائڈ ٹریٹمنٹ کر لیں تو اس میں یہ اوائڈ کرنا چاہیے لڑکیوں کو. اور باقی یہ کہ حکیمی دوائیاں یا ہومیوپیتھک کی دوائیاں وہ بھی اوائڈ کرنی چاہیے. ان سے ریزرو جو ہے اویرین ریزرو وی نیور نو کہ کیا افیکٹ کرتی ہیں وہ میڈیسنز ان کے اس کے اوپر. اچھا، بہت سارے مطلب ٹریٹمنٹ ایسے بھی ہیں جو مطلب جو چائنیز ہو گئے یا ڈفرینٹ آیورویدک اینڈ آئی ڈونٹ نو نیچرل ٹریٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں کیا آپ کہے گی کہ کیا وہ ٹریٹمنٹ سے بھی آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، کیونکہ وی ڈونٹ نو کہ کیا میڈیسنز دیتے ہیں. اوکے، ریسرچ بیس کام نہیں ہوا ہوتا وہاں پر، تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریسرچ بیس اس کی طرف ہی آنا ہے. اوکے، جو ڈاکٹر صاحب اگر جو کپلز شادی کے فوراً بعد آ جائیں، مطلب 1 سال ہوا ہے، خیر فوراً تو نہیں، پھر 1 سال ہو گیا، اس کے بعد جب آتے ہیں تو آپ بیس لائن سارے انویسٹیگیشنز کرواتے ہیں، اس کے بعد ٹریٹمنٹ آفر کرتے ہیں؟ جی بالکل، دونوں کی ہوتی ہیں، کیونکہ اسپرم کاؤنٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ویدر دے کین گو فار نارمل کنسیپشن. تو اس میں یہ دیکھنا، بعض دفعہ پیشنٹس موسٹلی عام کلینک سے اوویلیشن انڈکشنز لے کر آتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایگس کو بڑا کرنے کے لیے کچھ میڈیسن یا انجیکشنز دیتے ہیں، لیکن وہ بھی پراپر مانیٹرنگ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوتا. اوکے، ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم لوگ پراپر مانیٹرنگ کے ساتھ پیشنٹ کو لے کے چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ٹیوبس کو بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے. ہمارے یہاں ٹی بی بہت کامن ہے جو بہت ساری کمپلیکیشنز کریٹ کر دیتی، اور بہت ساری انفیکشس ڈیزیزز ہیں جو اتنا زیادہ لوگوں میں اورینٹیشن نہیں ہے اس چیز کی. اوکے، مطلب ظاہر سی بات ہے بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو آپ کی باڈی کے اندر کمپلیکیشنز کریٹ کر دیں گی، اس کا جو اینڈ رزلٹ ہوتا ہے وہ انفرٹیلٹی بھی ہو سکتا ہے، رائٹ؟ اچھا، بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اسکن کے ٹریٹمنٹس لے رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے ریزز والے ٹریٹمنٹس لے رہے ہوتے ہیں، الٹراسونک جو ریزز ہوتی ہیں اس کے ٹریٹمنٹس لے رہے ہوتے ہیں. کیا یہ بھی آپ کی انفرٹیلٹی کا باعث بنتی ہے؟ مے بی وہ سب نہیں کریٹ کرتی، لیکن جو میڈیسنز ہیں وہ اوویلیشن میں کچھ پرابلمس کر سکتی ہیں. کون سی ایسی میڈیسن ایکنی کے لیے موسٹلی جو لے رہے ہوتے ہیں میڈیسنز، ان میں سے ہیں کچھ میڈیسنز جو اس طرح، بٹ وہ ان کا تو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ ہے نا، 6 منتھ تک آپ نہیں کر سکتے یا 1 ایئر تک، تو وہ لائف ٹائم کے لیے تو آپ کی انفرٹیلٹی کا باعث لائف ٹائم کے لیے نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا. اوکے، تو زیادہ تر جو خواتین آپ کے پاس آتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، ان کو جو ہے وہ آپ زیادہ مطلب یہ تھا اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر آتا ہے تو اس کے لیے کون سا ٹریٹمنٹ آپ سجیسٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. پھر ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو جی، السلام علیکم. جی، کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ ممی کے بارے میں. ہلو جی، السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ یہی کہ میرا سوال یہ ہے کہ اب اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں پہلے، سب سے پہلے. 2 سال ہو گئے.
اوکے ڈاکٹر صاحبہ ان کا سوال یہ ہے کہ 2 ایئرس ہو گئے شادی کو پر کنسیو نہیں کر پا رہے, تو وہی آپ کی والی بات کہ بیس لائن انویسٹیگیشن ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی. اس کے علاوہ ان کی جو وائف ہے شی از آلسو ویری ینگ, 18 سال ان کی عمر ہے, تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ بیس لائن ٹریٹمنٹ کے اکارڈنگلی ہم ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. یہ آئے ہمارے پاس آسٹریلین کانسیپٹ انفرٹیلیٹی سینٹر, وہاں پہ ضرور وزٹ کریں, کیونکہ وزٹ کرنے کے بعد جو ایکسپلین کریں گے ہم, اور ان کی انویسٹیگیشنز وغیرہ جس طرح سے بھی کروانی ہوتی ہیں. اچھا, یہاں پہ یہ بھی ضروری بتا دوں کہ بعض دفعہ اینڈوکرائن پرابلمس بھی ہوتی ہیں, جیسے تھائرائڈ کی پرابلمس, اور اس کی وجہ سے بھی پرولیکٹن بھی بعض پیشنٹس میں ہائی ہوتا ہے. یہ سب وہی پرابلم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ون آف دا مین فیکٹر آف انفرٹیلیٹی کہہ سکتے ہیں کہ اینڈوکرائن کی وجہ سے بھی ایشوز ہو رہے ہیں. اینڈوکرائن کی وجہ سے مس کیریجز بھی ہوتے ہیں. اگر تھائرائڈ میں کوئی کمپلیکیشنز ہیں, تھائرائڈ لیولز ہائی ہیں, ہائپوتھائرائڈزم ہے, اور ساتھ میں تھائرائڈ اینٹی باڈیز ہیں باڈی میں, تو وہ بھی کریٹ کرتی ہیں مس کیریجز کا ایک کاز ہے, جو ہمارے یہاں موسٹلی اوائڈ کیا جا رہا ہوتا ہے, نہیں اس کو فالو کر رہے ہوتے ڈاکٹرز بھی ایون, اور پیشنٹس کو تو خیر بالکل ہی نہیں معلوم ہوتا. تو اس طرح کے کیسز جو آنا چاہیں وہ ضرور آئیں, وزٹ کریں, کیونکہ دیکھیں وزٹ کرنے کے بعد جو ایکسپلین ہم کرتے ہیں اور جس طرح سے لے کے چلیں گے وہ ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے, وہ اس طرح کالز پہ یا اس طرح سمجھ میں نہیں آئے گا پیشنٹ کو. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا تھائرائڈ کے بارے میں بتائیے گا کہ ہمارے بہت سارے ویورز کو ایک ایشو یہ رہتا ہے کہ تھائرائڈ کا ایشو ہوتا ہے, اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا جو ریکرنٹلی مس کیریجز ہو رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ تھائرائڈ بھی ہو سکتی ہے. اندر تھنگ از دیٹ کہ بہت ساری خواتین کو ارلی ہائپر ٹینشن بھی ہوتی ہے, تو ہائپر ٹینشن کی وجہ سے بھی مس کیریجز ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کا ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ کیا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے, کس طریقے سے آپ کو تھائرائڈ کا ایشو اپنا ریزالو کر کے اینڈ دین انفرٹیلٹی کا اپنا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے. یہ ہے کہ ہمارے پاس اینڈوکرائن اسپیشلسٹ ہوتے ہیں جو کہ اینڈوکرائنالوجسٹ کہلاتے ہیں, ان کے پاس بھی ہم بھیجتے ہیں. پھر وہاں پہ پہلے تھائرائڈ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, اس کے اکارڈنگلی ان کو جو بھی ان کے لیولز ہوتے ہیں میڈیسنز کا ڈوز ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. پھر اگر ان کو اس میں ہمیں لگتا ہے کہ وہ اسپونٹینیسلی کنسیو تو کر لیتے ہیں لیکن مس کیریجز ہوتے ہیں تو فالو کیا جاتا ہے. یہ تھائرائڈ اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو پرابلم کرتی ہیں اس میں, تھائرائڈ کی اس میں. تو کچھ لیولز ہوتے ہیں جو بیسک لیولز پہ لا کر پھر ہم لوگ انڈکشن وغیرہ دیتے ہیں یا جو بھی ٹریٹمنٹس کرتے ہیں, پہلے وہ مینیج کرنا پڑتا ہے. پہلے آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ جو ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے انفرٹیلٹی ہو رہی ہے, تو آپ نے پہلے اینڈوکرائن کی اگر ہے تو, اور اگر آپ نے بلڈ پریشر کا پوچھا تو بلڈ پریشر کے لیے یہ ہے کہ ویٹ بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں لڑکیوں کے, جنک فوڈ بہت لیتے ہیں یہاں پہ, اس کی وجہ سے بھی وی ڈونٹ نو کیا سالٹس یوز کرتے ہیں, وہ کیوں ہوتے ہیں ہائی بلڈ پریشرز, تو وہ بعض دفعہ ینگ ایج میں کیوں ہو رہا ہے وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. رینل سٹونز ہوتے ہیں لڑکیوں کو, یہ بھی نہیں معلوم ہوتا, وہ سب دیکھنا پڑتا ہے. اور اگر پھر بھی کوئی کاز نہیں ہے تو ساتھ ساتھ کنٹرول کر کے لے کے چلتے ہیں ہم کہ اگر بلڈ پریشر ہائی ہے تو اس کو پہلے کنٹرول کیا جائے اور پھر اس کی کنسیپشن میں ہیلپ کی جائے. اوکے, اگر بلڈ پریشر ہائی تو اس کو آپ نے کنٹرول کنسیپشن کی اس پہ بات کرنی چاہیے. صحیح. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سارے ہم نے خواتین کی تو بات کر لی کہ ان کو اینڈوکرائن کے ایشوز ہوتے ہیں, کیا میل حضرات میں بھی اینڈوکرائن ایشوز ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں, میں بھی ہوتے ہیں. کس طریقے سے ہم اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے؟ وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ تھائرائڈ کے لیولز کروائے جاتے ہیں, اور پھر اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کے اکارڈنگلی ٹریٹ کیا مینس اگر ان کو بھی تھائرائڈ کے ایشوز آ رہے ہیں یا پھر آپ کو اینڈوکرائن کے کوئی بھی ایشو آ رہے ہیں تو اس کو بھی ہم ٹریٹ کر کے اور جو ہے وہ ٹریٹ کر سکتے ہیں. ایک بریک کی جان چلتے ہیں, دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم بات کریں آئی وی ایف پر, اس کے علاوہ انفرٹیلٹی کا ٹریٹمنٹ کس طرح ہونا چاہیے, کون سی گائیڈ لائنس جو ہیں وہ ریکمینڈڈ ہیں, اور کون سے ٹریٹمنٹ کو اوائڈ کرنا چاہیے, یہ بھی ہم بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر افشا موجود ہیں. ہم آج مزید اور بھی بات کریں گے ریگارڈنگ دا ویکسینیشن کے, کہ کیا ویکسینیشن کی وجہ سے انفرٹیلٹی ہو سکتی ہے یا نہیں. کووڈ ویکسینیشن کا بڑا آج کل فیمس ہوا ہے, کیا ویکسینیشن کروا لیں, اور ضروری ہے کروانا بھی اپنی صحت کے لیے, آپ کی پریونشن کے لیے ویکسینیشن از ویری امپورٹنٹ. بٹ بہت ساری مسکنسیپشن ہے ریگارڈنگ دا ویکسینیشن کہ ویکسینیشن کروانے سے آپ انفرٹیلٹی کا شکار ہو جائیں گے. تو اس کے لیے بھی ہم ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ از اٹ پاسبل اور ناٹ. جی ڈاکٹر صاحبہ بتائیے گا ذرا, بہت سارے مارکیٹ میں مس اینڈ مسکنسیپشن ہے کہ جب آپ ویکسینیشن کروائیں گے ینگسٹرس کے لیے
لیے کہ آپ انفرٹیلٹی کا شکار ہو جائیں گے، تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ویکسینیشن ضروری ہے کروانی، اور اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے انفرٹیلٹی سے. اوکے، مطلب دیر از نو اینی ریلیشن No. بٹوین انفرٹیلٹی اینڈ جی، ویکسینیشن. تو یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ میڈیکل کے لوگوں سے جس کا کنسرن نہیں ہے تو وائی دے ڈو دس. بس ہمارے یہاں الٹریسی اتنی ہے کہ موسٹلی پیشنٹس جو ہیں وہ ہر طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں اس کی وجہ سے یہ نہ ہو جائے، وہ نہ تھوڑے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن سب ویکسینیشن ضرور کروائیں، دس از امپورٹنٹ. اوکے، اور جو مطلب میرے خیال سے جو جتنا زیادہ سینسٹیو پوائنٹ ہوتا ہے نا، لوگ اسی کو جا کے ہٹ کرتے ہیں نا. یہ انفرٹیلٹی والا معاملہ ہمارے یہاں پر بہت زیادہ ایک سینسٹیو سا ٹاپک ہے، تو لوگ وہیں پہ جا کے ہٹ کریں گے کہ یہ کرنے سے ہی ہو جائے. اور کسی چیز کو تو نہیں بتا سکتے کہ ویکسین کرانے سے کینسر ہو جائے گا، تو لوگ نہیں ہمارے یہاں ڈریں گے. اب انفرٹیلٹی کی بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈر جائیں گے اس چیز سے کہ اگر ویکسین کروائیں. نہیں، ایسے کوئی ریلیشن نہیں، تو ایسا کوئی ریلیشن نہیں ہے. بہت اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمارے ویورز کو کلیئر کیا کہ دیر از نو اینی لنک بٹوین ویکسینیشن اینڈ انفرٹیلٹی، یعنی کہ بے اولادی کا کوئی لنک نہیں ہے ویکسینیشن سے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ بھی بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری فیمیلز جو لیکٹیٹنگ مدرس ہیں، کیا وہ ویکسینیشن کروائیں گی تو ان کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ کیونکہ بہت سارے سوالات میں یہ تب بھی آتے ہیں کہ کیا ہم لوگ ویکسینیشن کروانے سے ہمارے بچوں کو یا نیو نیٹس کو کوئی نقصان تو نہیں؟ ابھی تک جو ریسرچ اویلیبل ہے اکارڈنگلی اس کے تو آپ لگا سکتے ہیں ڈیورنگ فیڈنگ بھی. اور ایون یہ کہ دے وانٹ ٹو کنسیو، وہ لگانا چاہ رہے ہیں تو ضرور لگائیں. ویکسین کا اس سے کوئی لنک نہیں ہے، اور وہ تو امیونٹی بوسٹر ہوتا ہے، آپ کی امیونٹی انہانس ہو رہا ہوتا ہے. اور آبویسلی بات ہے کہ آپ اس میں بڑا مطلب کوئی ایسا لنک نہیں ہے. بہت ساری مس اینڈ مسکنسیپشن ہے، اور وہ میں آپ گائنوکالوجسٹ ہیں تو میں آپ سے اس چیز کو کنفرم کرنا چاہ رہی تھی تاکہ ہمارے ویورس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ویکسینیشن جو ہے وہ آپ کی انفرٹیلٹی کا باعث نہیں بنتی ہیں. اینڈومیٹروسس کے بارے میں بھی بتائیے گا ذرا کہ یہ بیماری جو ہے وہ انفرٹیلٹی کا باعث تو بنتی ہے، ساتھ ساتھ میں کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ جی بالکل ہے، اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کی اووریز میں کوئی سسٹ ہو گئی ہے تو وہ کس قسم کی سسٹ ہے. تو ہمارے پاس کیونکہ انڈومیٹروسس کامن ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیوب پہ بھی افیکٹ کر سکتی ہے. وہ ڈیزیز اگر زیادہ ڈسکریٹ ہوئی ہوئی ہے، زیادہ پھیلا ہوا ہے، تو پھر اس میں یہ پرابلمس ہو جاتی ہیں. بعض ٹیوبس میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے جتنی جلدی ہمارے پاس موسٹلی پیشنٹس یہ بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ جو اس کو کئی سال سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، خود ہی ریزالو ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا، وہ سسٹ زیادہ بڑی ہوتی جاتی ہے، اور جو ایگ ریزرو ہوتا ہے اووری میں اس کو سمجھ لیں زیادہ افیکٹ کرتی ہے، یعنی وہ خراب کر دیتی ہیں اووریز. اووریز کے ریزرو کو انڈومیٹروسس خراب کرتی ہے. تو جتنی جلدی ممکن ہو اس کو ٹریٹ کیا جائے. موسٹلی ہم لوگ انڈومیٹروسس ہمارے پاس کیونکہ وہی ماڈیفائڈ آپریٹیو لیپروسکوپیز ہیں، اس کے تھرو یہ ہوتا ہے آپ اوویرین ریزرو کو بہت اچھے سے سیو کر سکتے ہیں. اور کیونکہ زیادہ اس میں ماڈیفائڈ ہے، اور جب نکالتے ہیں سسٹ کو تو اووری کے ریزرو کو سیو کرنے میں اس میں ہیلپ آؤٹ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ آگے ظاہر لے کے چلتے ہیں اسی پروسیجر کو. اوکے ڈاکٹر صاحب ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عبد الرزاق صاحب. رسول. اوکے جی سوال کریے گا. ڈاکٹر صاحب یہ کچھ ہماری ہیں ڈاکٹر وغیرہ ہیں، ان کو اولاد نہیں ہے، ان کے متعلق تھوڑا سا آپ سے معلومات کرنی ہے کہاں پہ آپ ڈاکٹر صاحبہ ہوتی ہیں، اور آپ سے اپوائنٹمنٹ بھی لینی ہے. اسی وجہ سے ہمیں ابھی آپ لائیو چل رہی ہیں میٹرو پہ. بالکل بالکل. اوکے آپ کا تعلق کراچی سے ہے رائٹ؟ جی جوہر سے ہے. تو شاہد رسول صاحب جو ہے ہمارا ایڈریس اسکرین پر موجود ہے، جو ان کا ایڈریس ہے ان کا بھی موجود ہے اور نمبر بھی موجود ہیں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آسٹریلین کانسیپٹ آف انفرٹیلٹی بیہائنڈ دا باربیکیو ٹو نائٹ، وہاں پر آپ جا کے بلاول چرنگی پر آپ مل سکتے ہیں. اور کوئی سوال آپ کا؟ تھینکس فار کالنگ. وہی بات ہے، بہت سارے سینسیبل پیشنٹس بھی ہیں جو جسٹ وانٹ دا ایڈریس کہ ہم لوگ جا کے اور مل لیں تاکہ ہم بیسک جو ایشوز ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کر سکتے ہیں ریگارڈنگ ان کے جو بیس لائن ہے. میں ایک اور چیز بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری فرسٹ کنسلٹیشن فری ہوتی ہے.
اوکے. اور اس میں ہم کافی ڈیٹیلڈ پیشنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں تاکہ پیشنٹ کو ہمارے پاس کیونکہ موسٹلی چھوٹے چھوٹے کلینکس میں جاتے ہیں پیشنٹ, وہاں پہ ٹریٹمنٹس لینے شروع کر دیتے ہیں اور وہاں پہ ڈاکٹرز بھی یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کاز کیا ہے. کاز آف انفرٹیلیٹی از ویری امپورٹنٹ. اوکے. اور لم سم جو بہت سارے کالس پیچھے ابھی آ بھی رہی ہیں جن کو ہم پروگرام میں شامل سے نہیں کر پا رہے کہ ان کا بیسک جو کوشچن ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایڈریس کہاں ہے یا پھر کس طرح رابطہ ہو سکتا ہے. سو میں ان کے ایک اور سوال بھی ہے کہ کیا یہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں ٹریٹمنٹ, یعنی میرے خیال سے تو آپ فرسٹ وزٹ جائیں, وہ فری ہے. فری میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کس چیز کی نیڈ ہے. خدا نخواست اگر آپ کا بڑا والا کوئی مسئلہ ہے لائک جو تھوڑا, اس میں بھی آپ لوگ میرے خیال سے ڈسکاؤنٹ وغیرہ تو پرووائڈ کر دیتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ چیزیں پاسبل ہیں. تو میرے خیال سے سب سے پہلے آپ نے جا کر رابطہ کرنا ہوگا, سب سے پہلے آپ نے جا کے دیکھنا ہوگا کہ جس جگہ آپ جا رہے ہیں وہ آپ کے لیے کمفرٹیبل ہے نہیں ہے, آپ لوگوں کی آپ کو ٹرسٹ ہے نہیں ہے, تو یہ آپ کو جا کے ہی پتہ چل سکتا ہے. ایک اور بھی کالر ہمارے ساتھ شامل ہیں راجن پور سے محبوب صاحب. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محبوب صاحب, کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ باجی میں یہ سوال ڈاکٹر صاحب سے کر رہا تھا کہ میری شادی کو تقریباً 19-20 سال ہو گئے ہیں, تو ہمارے پاس بچہ نہیں ہو رہا. ہم نے ٹیسٹ کروائے ہیں. اوکے. آپ کی عمر اور آپ کی وائف کی ایج کیا ہے؟ میری عمر 38 سال ہے اور وائف کی عمر 36 سال ہے. اوکے. آپ نے ٹیسٹ وغیرہ سب کچھ کروائے ہوئے ہیں؟ یہ ٹیسٹ کروایا تھا تو پہلی میری بچی پیدا ہوئی تھی تقریباً 1999 میں. اوکے. میرے خیال سے تو آپ کو وزٹ ضروری ہے سینٹر میں. کراچی آپ کا آنا پاسبل ہے؟ جی آ جائیں گے. بالکل. تو ایڈریس اسکرین پر موجود ہے, آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے پروگرام کے توسط سے بھی اگر آپ لوگ جائیں گے آسٹریلین کانسیپٹ آف انفرٹیلیٹی, تو آبویسلی بات ہے آپ کو اسپیشل پروٹوکال ہی پرووائڈ کریں گے. اور ان کی جو برانچ ہے وہ کلفٹن میں ہی ہے, بیہائنڈ دا باربیکیو ٹونائٹ بلاول چرنگی کے, رائٹ؟ سو آپ جا کے رابطہ کر لیں. انٹیریئر سندھ میں بھی ہے, سکھر میں اور حیدرآباد میں بھی برانچز. اچھا, کراچی میں جسٹ ایک برانچ موجود ہے, باقی اس کے علاوہ مین برانچ ہماری کراچی میں ہے اور باقی جو ہے وہ سکھر اور حیدرآباد میں جہاں ان کو گائیڈنس ملے گی. اوکے, صحیح بالکل. تو یہ سکھر اور حیدرآباد میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بڑا ایک ایشو ہے کہ لوگوں کو بیچارے بہت ڈسٹینس سے کال کر رہے ہیں لائک کوئٹہ, اسلام آباد, تو ان کے لیے بھی ذرا آپ بتائیے گا کہ کہاں کہاں آپ کی برانچز موجود ہیں تاکہ کلیئر ہو جائے. جی, ہماری فرسٹ کنسلٹیشن کے لیے تو دوسری برانچز تقریباً کافی سٹیز میں ہیں, اس کی آپ کو ویب سائٹ پہ مل جائے گی ڈیٹیلز. کوئٹہ میں بھی ہے, اسلام آباد میں بھی ہے. اسلام آباد میں بھی مین برانچ ہے جہاں پہ سارے ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں. لاہور میں ہے جہاں مین ساری ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں. اور کراچی میں بیکاز آپ بتائی تھی کہ آپ کی کراچی میں جسٹ ایک ہی برانچ ہے, تو دیٹس وائی مینشن ہے کہ آپ کی ایک ہی برانچ ہے اور کراچی میں مین برانچ, اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگوں کا کوئی اور نہیں ہے. ایک اور کالر بھی شامل ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. اوکے, کال ڈراپ ہو گئی ہے. سو اب ڈاکٹر صاحبہ ہم لوگ اینڈرومیٹریوسس کے اوپر بات کر رہے تھے, اینڈ یو ور ایکسپلیننگ ویری ویل کہ اینڈرومیٹریوسس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ممکن بھی ہے اور اس کو کرانے کے لیے جلدی کروا لیں, اور ضروری ہے کہ آپ جب تھوڑا 30 کی ایج کے انڈر رہتے بھی اپنا ٹریٹمنٹ کروا لیں تو وہ بھی ضروری ہوتا ہے. اچھا, یہ بہت ساری خواتین ہماری بچیاں جو ہیں, میں ان کو بھی ایک میسج دینا چاہوں گی فرام مائی پلیٹ فارم, جو ٹین ایجرس ہیں یا پھر جن کی شادی قریب ہے, تو وہ اپنا ٹریٹمنٹ اگر ان کو ارریگولیرٹی آف پیریڈس ہے, یعنی ان کے مینسز کے اندر کوئی ایشوز آ رہے ہیں, تو وہ اپنے ٹریٹمنٹ کروا لیں. لائک پہلے بھی کروا لیں گے تو ان کو بڑا فائدہ ہوگا کہ ان دا ایج آف لائک ینگ ایج میں پالیسسٹک اووری زیادہ کامن ہے, پی سی اوز. جی بالکل. پالیسسٹک جو ہے وہ آج کل بہت کامن ہو رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے آج کل ڈائٹ پہ, کیونکہ ڈائٹ جو ہے جنک فوڈ زیادہ لیا جا رہا ہے. وی ڈونٹ نو کیا سالٹس یوز ہوتے ہیں اس میں, اور ہارمونس بہت یوز ہو رہے ہیں میٹ میں, تو اس کی وجہ سے موسٹ پروبلی. لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا. بچوں کو بھی اپنے ویٹ کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے. ایکسرسائز, واک,
It's very Okay. important for Exercise and healthy walk lifestyle is होना very चाहिए. important. Yeah, this is the point. कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, आर्टिफिशियल जूसेस, ये तो सब हम नहीं अवॉइड छोड़ते करें ना, ये छोड़ते अवॉइड नहीं। करना डॉक्टर साहबा, पड़ेगा. एक कॉलर को शामिल करते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी. वालेकुम सलाम जी. आमना, क्या सवाल करना चाहेंगे? ये मेरे ना 24 साल उम्र है और ना एक बेटी है मेरी 2 साल की. ठीक है. तो अब तो 4 साल हो गए शादी को, पर अब दोबारा बच्चा नहीं हो रहा. ओके, ठीक है. आपके हस्बैंड की एज क्या है आमना? हस्बैंड की एज 38 साल. ओके. डॉक्टर साहब, आपका कोई सवाल इनसे? नहीं, मतलब ये क्या 2 बेटियां हैं इनकी? इनकी एक बेटी है और शादी को 4 साल हुए हैं एंड शी वांट्स के दोबारा. कितनी बड़ी है बेटी? 2 साल की. और डिलीवरी नॉर्मल थी, क्या थी? अब डिलीवरी नॉर्मल थी आपकी? नहीं, ऑपरेट हुआ था. ओके, थैंक्स फॉर कॉलिंग. डॉक्टर साहबा, जो है वो मेरे ख्याल से सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में आती है ये चीज़, कि आपकी फर्स्ट प्राइमरीली यू आर ओके बट सेकेंडरी ये इसके बारे में भी ज़रा बता दिएगा कि सेकेंडरी आपका जो इनफर्टिलिटी का बाइस क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. इसमें वही मेल फैक्टर भी हो सकता है और इनकी ट्यूब्स को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक सर्जरी हुई है, कहाँ हुई है, क्या हुआ है, कोई इन्फेक्शंस की वजह से ट्यूब्स तो नहीं ब्लॉक हो गई, कोई और मसला इस तरह, क्योंकि बाज़ बहुत एडिशंस हो जाती हैं आफ्टर सर्जरी, उसमें भी ट्यूब्स में मसला हो जाता है, प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं हो पा रही होती, वो भी सब देखना पड़ेगा. ओके, अगर ओव्यूलेशन सही नहीं हो रही है और अगर सर्जरी में भी कोई मिसहैप हुआ है तो दैट कॉज द इनफर्टिलिटी. और कहाँ पे हुआ है ड्यूरिंग सर्जरी, कहाँ कोई स्टेरिलाइज थी चीज़ें, नहीं थी, इन्फेक्शंस तो नहीं इंट्रोड्यूस हो गए. एक और कॉलर भी हमारे साथ शामिल है जी. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी आयशा, देखिए, मैं क्या आयशा सवाल? बात कर रही हूँ कराची से. जी आयशा, क्या सवाल करना चाहेंगी? जी देखिए, मुझे ये पता करना है कि मेरी एज 38 है, मेरी 2 बेटी हैं माशाल्लाह. तो अब जिस तरह मैं ये चाह रही थी कि मेरी बड़ी बेटी 13 साल की है, दूसरी बेटी 10 साल की है. अब फिर गैप आ गया, बीच में खुद ही गैप किया है कि अभी नहीं हो. तो बस मैं कहती हूँ कि 2 बच्चे ही काफ़ी हैं, अल्लाह खैर करे. तो कभी कभी अगर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह मैंने कंसीव कर लिया है, तो मतलब मैं ना कोई भी पिल्स खा लेती हूँ, ये जो ECT टेबलेट होती है ना, वो ले ली. ठीक है. तो उनका मैंने सुना है काफ़ी से इसका साइड इफेक्ट है. Okay, that's very good question from your side. Thank you so much for calling. She's saying that के जो हम कॉन्ट्रासेप्टिक जो भी प्रिवेंशन के लिए पिल्स खाते हैं, तो इसका साइड इफेक्ट्स क्या होता है? इसके साइड इफेक्ट्स ऐसे बहुत मिनिमम है. ECP के लिए तो कोई ऐसा वो नहीं है, वो तो वक्ती तौर पे होते हैं, हाई हार्मोन्स हो जाते हैं और फिर वो सेटल हो जाता है. लेकिन ये है कि आप ज़्यादा प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए नहीं ले सकते. OCPs ली जा सकती हैं फॉर 2 years, सेफ पीरियड होता है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कोई कोमॉर्बिड साथ तो नहीं है, कहीं ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है, और ब्रेस्ट का भी हमें देखना पड़ता है, मैमोग्राम वगैरह करवाना पड़ता है अगर प्रोलॉन्ग यूज़ के लिए देना है तो. ओके, तो ये सब लेके अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे हमारे पास जो भी हम गैप रखना चाह रहे हैं बच्चों के दरमियान, या कंसेप्शन आपका ना हो या यू वांट कि अभी बेबी ना हो, तो उसके लिए शॉर्ट प्रिवेंशन भी आती है और लॉन्ग प्रिवेंशन भी आती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, जिसको हम क्लासीफाई करते हैं. तो सबसे बेहतरीन कौन सी होती है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? किस चीज़ के लिए? आप जब चाह रहे हैं कि गैप आ जाए बच्चों में, और आप मैं बहुत आसान अल्फाज में इसलिए कहना चाह रही हूँ कि ज़्यादा मेडिकल टर्मिनोलॉजीज यूज़ करने से हमारे व्यूवर्स को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में इशू हो जाता है कि आप चाह रहे हैं बच्चा आपका 5 साल का होगा, उसके बाद आपने दूसरा कंसीव करना है. तो इसके लिए मुझे ज़रा बताइएगा, शॉर्ट टर्म इम्पॉर्टेंट होता है या लॉन्ग टर्म, कौन सी चीज़ जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? एक कॉलर को शामिल करते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. आमना प्रीम का शोर बात कर रहा हूँ, अभी बात हुई थी. जी क्या सवाल करना चाहिए? हमने तो जो पहली बेटी हुई थी ना, तो अंडे बहुत कमजोर बनते हैं मेरी वाइफ. ठीक है. तो इलाज करवाना पड़ता है, इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, फिर वो जाके अंडे आपके बनते बच्चे हैं पहले?
جی میری بیٹی ہے ابھی 2 سال کی. اوکے آپ کی بیٹی 2 سال کی ہے. اوکے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ کہاں کراچی سے بات کریں آپ؟ جی کراچی سے عزیز آباد سے. اوکے تھینک یو سو مچ فار یور کال. انجیکشن کس چیز کی کہہ رہے ہیں؟ آئی گیس طاقت کی کہہ رہے ہوں گے کہ طاقت کی انجیکشن لگتی ہے, جہاں تک مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ وہی انجیکشن ہوں گے. سو میرے خیال سے کہ ان کو وزٹ کرنا چاہیے ادھر ہم یہاں پر دے وانٹ ٹو کنسیو اگین تو پھر ضرور کریں. بالکل بالکل. آپ اسکرین پر ایڈریس بھی موجود ہے, نمبر بھی موجود ہے, آپ ڈائریکٹلی ان سے اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں ہمارے پروگرام کے توسط سے اگر آپ کراچی سے بلانگ کرتے ہیں. دیٹ وڈ بی ویری بیسٹ فار یو. ادروائز ڈاکٹر صاحبہ یہاں پہ بھی کوئی مشورہ دے سکتی ہیں آپ کے ایگس کی, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ بہت کمزور ان کے وائف کے ایگس جو بنتے ہیں بہت ویک بنتے ہیں. وہ ویک بننے کو کیا کہہ رہے ہیں, چھوٹے بنتے ہیں یا سائز میں کم ہوتے ہیں, یہ سب دیکھنا پڑے گا. بہت زیادہ اگر وہ دوبارہ کنسیو کرنا چاہ رہے ہیں ضرور وزٹ کریں, ہم دیکھ لیں گے کہ ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. سو وی نیڈ ٹو ڈسکس اباؤٹ اٹ اینڈ ہمیں بہت ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے کہ کیا چیز اپروپریٹ ہے. اور ویسے بھی میڈیکل کے لیے ہم یہاں پر آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مشورے ضرور دے سکتے ہیں, پر جو لمبی بڑی باتیں ہوتی ہیں اس کے لیے آپ کو وزٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. سو وی ور ڈسکس اباؤٹ دا شارٹ ٹرم کانٹرسیپشن اینڈ جی وہی بات ہے, دیکھنا پڑتا ہے کتنی فیملی ہے, کتنا ان کو. ایک کالر بھی شامل کرتے ہیں. جی محمد بشیر, السلام علیکم. میرا نام محمد بشیر ہے, میں لیاری سے بول رہا ہوں. کافی دیر سے آپ کا یہ انٹرویو دیکھ رہا ہوں میں, بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹ دیکھ رہا ہوں میں. یہ صرف بتا دیجیے کہ کاسٹ کیا پڑ رہی ہے, اس کی کاسٹ کیا آ رہی ہے. کئی لوگ ہوں گے وہی طرح جو یہ ہوں گے کہ وہ کہہ رہے میری بیٹی ہے, اس کو یہ پرابلم ہے, 10 سال شادی ہو گیا, ابھی تک اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی, تو میں بھی اس کو لے کے آنا چاہتا تھا. مگر یہ ہے کہ کاسٹ معلوم ہو جائے تو ذرا ذہن میں فردر پروگرام کے لیے آدمی اپنا ذہن بنا لیتا ہے. تو برائے مہربانی فرما کی کاسٹ میں رہیے گا. اور میں ٹی وی چالو کرنے لگا ہوں, آپ جواب دیں گے میں ٹی وی چالو کروں. بالکل. تھینک یو سو مچ فار یور کال. بشیر صاحب اگر آپ نان افورڈنگ ہیں تو اس کے لیے بھی ضرور یہ آپ کے لیے کوئی پیکج بنا کر دے دیں گے, بٹ لم سم جو ہے وہ ان کی اماؤنٹ تھوڑی ایکسپینسو ہے, جو ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت سستا علاج کر رہے ہیں. بٹ obvious سی بات ہے کہ جتنی بھی چیزیں ان کے ادارے میں آتی ہیں وہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں, باہر سے یہ لوگ منگواتے ہیں, تو اس میں ان کا بھی بہت زیادہ ایکسپینس لگ جاتا ہے. بٹ اس میں بھی جتنا ہو سکتا ہے اگر کوئی غریب پیشنٹ ہے یا جو نان افورڈنگ ہے تو اس کے لیے پیکج بنا کر پرووائڈ کر دیتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ اس میں آپ کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں گی تو ضرور بتا دیں کہ اگر کوئی ایسا پیشنٹ آ رہا ہے جو نان افورڈنگ ہے یا پھر لائک یا پھر افورڈ کر بھی سکتا ہے, تو کیا ایک لم سم فگر آپ بتا سکتی ہیں ہمارے ویورز کو؟ دیکھیے یہ 5+ میں جاتا ہے, لیکن وہی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اور کوئی کمپلیکیشن تو ساتھ نہیں ہے. جیسے بعض دفعہ یہ کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ جو بچہ دانی کے اندر جھلی ہوتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے پالپس بن جاتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں بعض دفعہ کلین کرنی پڑتی ہے. وہ ایک الگ پروسیجر ہے, پھر اس کی الگ کاسٹ ہے, تو پیشنٹ اس وقت آ کے پھر حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بعض دفعہ اسی فیکٹر کو دور کرنے کے بعد بھی کنسیو کر لیتے ہیں پیشنٹس, ٹیوبس وغیرہ چیک ہو جائیں تو وہ بھی, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کی کیا پرابلم ہے. اوکے. سو اگر نان افورڈنگ پیشنٹ ہے تو اس کے لیے کیا پیکج آپ پرووائڈ کرتے ہیں؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس قسم کا نان افورڈنگ ہے, اس کی کیا سیلری ہے, کس طرح ہے, تو اس کے لیے بھی آپ ہر پیشنٹ کو نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ جو مستحق ہیں تو ان کے لیے آپ, کیونکہ ہمارے انجیکشنز اور ان کی کاسٹ ہی بہت زیادہ ہے, بہت ایکسپینسو ہوتی ہے. یا آئی کین انڈرسٹینڈ. سو البتہ ہمارے یہاں رمضان پیکج ہوتا ہے رمضان کے دنوں میں, اوکے, تو اس میں آ سکتے ہیں یہ لوگ. رمضان میں ہی بکنگ ہوتی ہے, رمضان میں بکنگ ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ ذرا بتائیے گا مجھے کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کی, تو اس کو آپ ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں یہی ہے کہ دیکھیں فیملی کتنی ہے, ایج کیا ہے فیمیل کی. اگر ایک بیٹی کے بعد اس کی 30+ ایج ہے تو میرے خیال میں زیادہ لمبا گیپ نہیں دینا چاہیے, پھر تو شارٹ ٹرم ہی ہو. اور اگر کانٹراسیپٹیو پلز بھی یوز کرتے ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے, وہی بات ہے کہ کوئی کوموربڈ ساتھ نہ ہو پیشنٹ کے, وہ سب دیکھ کے پھر اور اپنے گائنیکالوجسٹ سے
कंसल्ट करके ही लें अगर पिल्स पे आना चाहते हैं. Okay. Yes, this was the point which I was thinking in my mind कि हम लोग जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए दोनों उसके लिए जा सकते हैं, पर उसमें भी आपका बेसिकली आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है कि अब आप अगर लॉन्ग टर्म में जाना चाह रहे हैं तो आप ऑलरेडी 2 बच्चे आपके हैं तो आप तब जाएं, और अब शॉर्ट टर्म में तो फिर कोई ना कोई मजबूरी के तहत है कि आपने अभी फिलहाल नहीं बच्चा करना, तो ये बहुत सारी हमारे पास ये भी पेशेंट आते हैं वही सेकेंडरी, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो आपका 5 ईयर होता है, फिर शॉर्ट टर्म में आपने ECP ले लिया या फिर और कॉन्ट्रासेप्शन कोई भी यूज कर लिया, बट लॉन्ग टर्म इज लाइक के 5 ईयर हो गया या 6 ईयर हो गया, 10 ईयर हो गया, बहुत लंबा पीरियड हो जाता है, बहुत लंबा पीरियड हो जाता है. हमारे यहाँ आजकल वैसे भी ज्यादा जल्दी डिक्लाइन हो रहा है, लड़कियों का जो ओवेरियन रिजर्व है वो काफी जल्दी डिक्लाइन हो रहा है कंपैरेटिव टू प्रीवियस, क्योंकि मे भी वही हम लोगों का एक तो जो फूड इनटेक है वो प्रॉपर नहीं है और बच्चे तो ज्यादा ही कुछ जंक फूड की तरफ हैं, तो दिस इज द प्रॉब्लम में भी. दिस इज अ प्रॉब्लम कि हम लोग बहुत सारी डाइट में बेहतियाती कर रहे हैं, फिर लड़कियां एक्सरसाइजेस नहीं कर रही. एंजाइटी भी एक फैक्टर है. एंजाइटी भी इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी. तो और ये कि फैमिलीज में अगर कंसीव नहीं कर रहे बच्चे तो फिर उनको पेरेंट्स को भी चाहिए या एल्डर्स को चाहिए कि उनको लेके आए और आगे मॉडिफाइड ट्रीटमेंट्स की तरफ प्रोसीड करें. एक कॉलर हमारे साथ शामिल हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी शाजिया, क्या सवाल करना चाहेंगे? मैं सवाल ये करना चाहती हूँ कि मेरे ना औलाद नहीं है, मेरी शादी को 2.5 साल हो गए. तो पहले मेरी शादी को कितना टाइम हो गया? तो मिसकैरेज हुआ. 2.5 साल हो गए. 2.5 साल हो गए. ओके. मिसकैरेज कब हुआ? ये डॉक्टर साहब आपसे सवाल पूछेंगे. मिसकैरेज कब हुआ था आपका? जी, मिसकैरेज मेरी शादी के शुरू साल में तो फिर क्या हुआ था. आपने क्या कोई सफाई करवाई थी? जी, DNC हुई थी मेरी. तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है बाद में कि सफाई किस तरह से की गई है, और फिर आप हमारे पास विजिट करें ताकि हम उसको देखें कि क्या प्रॉब्लम हुई है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल्ड होती हैं इन्वेस्टिगेशंस जो देखनी पड़ती हैं चीज़ें. अच्छा जी, ये आम आपको छोटे मोटे क्लिनिक्स में नहीं, जी आम क्लिनिक्स में इतनी आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटी और इतना नहीं आपको डिटेल बताएंगे. आप हमारे पास विजिट ज़रूर करें तो हम देखेंगे क्या कर सकते हैं आपके लिए. थैंक यू फॉर कॉलिंग. डॉक्टर साहबा, कॉल्स बहुत सारी हैं, टॉपिक बहुत ह्यूज है, बट वी वांट कि हम अपने व्यूवर्स को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एंड मैक्सिमम इनको हम चीज़ें वो प्रोवाइड करें जिसमें इनको फ़ायदा पहुंच सके. सो लास्ट मैसेज हमारे व्यूवर्स को आप क्या देना चाहेंगी? आपके इदारे की जानिब से, आप अपनी जानिब से क्या बताना चाहेंगी? मेन चीज़ यही है कि आप ज़्यादा वेट ना करें, ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना करें अपने इनफर्टिलिटी के पीरियड को, क्योंकि अगर 2 इयर्स में नहीं कंसीव होता तो आप यही हमारे पास अगर विजिट करें तो बहुत अच्छा है. हम लोग ज़्यादा मॉडिफाइड तरीके से लेके चलते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि डायरेक्ट IVF या ICSI करेंगे आपका. हम मोस्टली जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको पहले इवेलुएट करते हैं और उसके बाद फिर लेके जाते हैं ट्रीटमेंट पे. ओके. कि कौन सा किस पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है. बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि सबसे पहले जो है वो आपको अपनी वेट ना करें. अगर आप शादीशुदा हैं तो आप ट्रीटमेंट की तरफ फौरन जाएं, और उसके साथ साथ जो है वो अपनी डाइट को और बाकी सब चीज़ों का भी बहुत ख्याल रखें. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में तशरीफ लाएं आप. सो कि हमने आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है. सो अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, और अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.